السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، یہ قرآن مجید کے دو مقامات کے آیات ہیں، آل عمران اور سورہ الحشر۔ بہت سارے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور وقت واحد میں بہت سارے موضوعات پہ آپ نے بھی سماعت فرمایا۔ میں صرف تقویٰ کیا ہے، صرف اس حد تک کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دونوں آیات بھی ایمان والوں سے یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور وہ حق یہ ہے جب کبھی بھی تمہیں موت آئے وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی حالت میں ہونے چاہیے۔ دوسری مقام کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والا، اے مومنوں، کہ اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو، ہر آدمی کو ہر وقت یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ تقویٰ بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے اور بڑا ہی یہ وسیع لفظ ہے قرآن میں۔ متقی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جنت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ کہیں بھی کسی عمل کے متعلق یہ بات نہیں کہی گئی۔ جنت، مثل الجنت الذی اعید المتقون، وہ جنت کی مثالیں، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ ہم نے متقین کے لیے وعدہ کیا ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی، نجات اور فلاح جو ہے متقیوں کے لیے ہے۔ اسی لیے پورے عبادات کا جو نچوڑ ہے وہ ہے تقویٰ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے، اسی کو سمجھنا، اسی کو کھولنا ہے۔ اصل میں پورے عبادات کا مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال نہیں پہنچتے، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اصل
تقوی کے اصل معنی لفظی ہوتے ہیں کہ اس کے معنی بچنا، اوسو سے اس کے مرادی معنی لیا کہ اللہ کا ڈر۔ بچنے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ آدمی عمل کرنے کے بعد بھی عبادات میں لگا ہوا ہے، عمل الصالحات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک بے چینی ہے، آخرت کے متعلق فکر مند ہے کہ آخر میرے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوئے یا نہیں۔ اسپرٹ جو ہے اصل روح جسے ہم کہتے ہیں اعمال کی، وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اسی کو یہاں پہ اس بات کہی گئی ہے بات کہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے اس تقوی کا حق ادا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے سلسلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اسلام تقوی کا حق ادا کیسے کریں گے؟ گھبرا گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت نازل ہوئی سورۃ تغابن کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر کیپیسٹی ہے تم جتنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے کوشش کرتے رہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اور اللہ اس کے نبی کے احکامات کو سنتے رہو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، عمل کرو، وانفقوا، اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا دنیا میں مال اس اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ تو اب یہ حق تقاتہ اور فاستطعتم، یہ دو، تقوی کا حق تو دنیا میں کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا مکمل جو ہے نا بندہ ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ مستطعتم، جتنی تمہارے پاس کوشش کرتے رہو، استطاعت۔ پھر اس کے بعد انسان کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اگر اس کی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو فوری اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تو حق تقاتہ، اور پھر یہ جو تقاتہ کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے اگلا جو جملہ جو کھول رہا ہے اسے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ موت کا لفظ لایا گیا ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر جبھی بھی تمہیں موت آئے وہ حالت اطاعت پہ ہونا اللہ اور اس کے نبی کی۔ حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عبد یبعث علی ما مات علی، ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے۔ نافرمانی کی حالت میں مرا ہے تو نافرمانی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مرا ہے، خاتمہ بالخیر ہوا ہے تو اللہ کے دربار میں اسی حالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو اسی لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، اللہ اس کے نبی کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے موت آنی چاہیے۔ اب یہ تقویٰ دیکھیے، پورے عبادات، روزہ ہے، حج ہے، حج میں قربانی ہے، سارے متعلق فرمایا کہ پورے عبادات جو فرض کی گئی ہیں وہ عبادات کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا ہونا۔ روزوں کے سلسلے میں بات آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے اسی لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اعمال میں تقویٰ۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق اللہ فرمایا
کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تہتدون لعلکم تتقون، اسی قسم آیات آتی ہیں قرآن میں، اللہ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کے تمہیں بتاتا ہے، بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قربانی کا جب مسئلہ حج کے اندر، تو وہاں پہ بات کہی گئی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ جو چیز اللہ کو مطلوب ہے اس قربانی سے تو وہ تقویٰ ہے، جذبہ تقویٰ۔ اس عمل کے پیچھے کتنا جذبہ ہے، اس عمل میں کتنا اخلاص ہے، تمہاری زندگی میں کتنی قربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ کل اللہ کے یہاں انسانوں کے اعمال کے حساب سے فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اعمال کے پیچھے جو اخلاص اور نیت ہے اس کے مطابق ہوگا فیصلہ۔ ایک آدمی بہت سارا عمل کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ایک آدمی ہے مسجد بنا رہا ہے، ایک آدمی بڑے بڑے کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، بس وہ اسی میں مست ہے، مطمئن ہے، بلکہ یہ ہے کہ بہت بڑا ثواب مل گیا مجھے، فلاں فلاں اس قسم کی باتیں۔ آدمی کو طمانینت دینے والی جتنی چیزیں ہیں وہ تقوی کے خلاف۔ آدمی اگر یہ کر لے کہ حج کر کے مطمئن ہو رہا، تقوی کے خلاف ہے۔ مسجد بنا کے سمجھ لا کہ بڑا بے فکرہ ہو گیا، بہت بڑا ثواب مل، تقوی کے خلاف۔ آدمی جتنے نیک اعمال کرے گا اتنا ہی اللہ سے ڈر پیدا ہوگا اس کے اندر، یہ ہے حق، تقوی کا حق۔ اسی لیے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے زیادہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے مقرب، اللہ کے نبی سے زیادہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں جہاں سے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اب اندازہ لگا لیجیے۔ اب آپ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور منکرین حق اور منافقین کی اتباع مت کیجیے، آپ انہیں فالو مت کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ صرف اس کتاب کی اتباع کیجیے جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، قرآن آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اب دیکھیں نبی کے متعلق بات آ رہی ہے مخصوص طور پہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی آپ کے ایک ایک عمل کی خبر اللہ رکھتا ہے۔ پھر یہ جو تقوی کی بات ہے، ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں ایک فرقان پیدا کر دے گا۔ دیکھیں ایک تو اللہ قرآن کو فرقان بولا، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت اللہ جو فرقان نازل کیا ہے۔ کیا ہے فرقان؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب، دودھ اور پانی کو الگ الگ کرنے والی کتاب، ہدایت اور گمراہی کو چھانٹنے والی کتاب، یہ قرآن کا صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کے ڈر، اس کے تقوی کے تحت زندگی گزارے گا، وہ قرآن مجید کی جو فرقانیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں پیدا کر دے گا اسے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر وہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی قرآن کی،
قرآن کی صفت اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ علامہ اقبال بڑی پیاری بات کہیں سلسلے میں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مومن جو ہے صرف قرآن پڑھتا ہوا دکھا دیتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ پورا قرآن ہے وہ خود ایک۔ دیکھیے باپ، پھر اس کے بعد تشریح کرتے ہیں اس میں گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ کیا مطلب؟ اس کی گفتگو، اس کا عمل، سب قرآن اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل ہے، انہیں ایک حجت ہے انسانوں کے اوپر، اللہ کی برہان۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر ایک ایسی تمیز پیدا کر دے گا کہ قرآن کا وصف ہے تمہارے اندر آ جائے گا۔ اب پھر تم جہاں جاؤ گے وہاں پہ قرآن کے نور سے دیکھو گے، قرآن کی روشنی سے دیکھو گے تم۔ اب کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ چیز تم میں آ گئی، فرقان تم میں آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں سے ہے، اگر تم ڈرو گے تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ پیدا کر دے گا تمہارے اندر فرقان۔ پھر ہر زندگی کے ہر قدم پہ اب یہ قرآن خود تم کو گائیڈ کرے گی، تمہارا رہنما بن جائے گا، تمہارا امام بن جائے گا، ہر قدم پہ تمہیں روکے گی، ہر قدم پہ تمہیں ہدایت دے گی۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر جہاں کہیں بھی تم سے کوئی لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تقوی کے اوپر، ایک اہم سبجیکٹ ہے اسلام کا، قرآن کا، تقوی۔ اگر یہاں ذرا سا بھی ہم ہٹ جائیں گے تو کوئی عبادت بھی کام نہیں آئے گی، آپ کی کوئی عبادت بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہر عبادت کا نچوڑ تقوی فرمایا ہے، وہ تقوی اگر حاصل ہوگا تو اللہ کے دربار میں وہ اعمال قبول کیے جائیں گے جس اعمال کے نتیجے میں تقوی پیدا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر آیا، دو بیٹے تھے، دونوں کی قربانی دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹے کی قربانی قبول کیا اور دوسرے بیٹے کی نہیں کرا، اس میں حسد بھرا تھا، متکبر تھا، اللہ کا ایک وہاں پہ تقوی والا تھا۔ دو بھائی قبول کیے، دونوں بھائی تھے آدم کے بیٹے علیہ السلام دونوں۔ وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں نے قربانی دی اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک کی ہم نے قربانی قبول کی اور ایک کی نہیں کی، اور جس بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ حسد میں آ گیا اور حسد میں آ کے کہنے لگا کہ اب میں تجھے قتل کر دیتا ہوں، میری قبول نہیں ہوئی۔ تو وہاں پہ جو متقی جو بھائی تھا جس کی قربانی قبول ہوئی، اس کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیا قیامت تک کے لیے قرآن میں۔ وہ کہتا ہے شخص اپنے بھائی سے، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یہ حصر کے الفاظ عربی زبان میں، انما کے معنی ہے کہ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ انہی لوگوں کی اعمال اللہ قبول کرتا ہے جو متقی ہیں۔ صرف یہ تمہاری نمازیں، یہ روزے، یہ حج، فلاں جو فرا ہے نہیں، اس کے پیچھے تقوی ہونا ہے، ان اعمال کے پیچھے وہ لگن ہونا ہے، وہ تڑپ ہونا ہے۔ ایک تو عمل کیا جاتا ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک ڈیوٹی ہے، اگر ہم ڈیوٹی سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تقوی نہیں ہوا، بلکہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ محبت کا ہے، مودت کا ہے۔
دیکھیے انسان آپ باہر کام کرتے ہیں تو باہر ایک ڈیوٹی سمجھ کے کام کرتے ہیں نہیں، لیکن گھر میں ماں باپ کی خدمت کرنا یا اپنی اولاد کی، اس کو ڈیوٹی نہ سمجھتے آپ اسے، ایک تڑپ کے تحت آتے ہیں آپ، خون پسینہ بہا کے آتے ہیں آپ. تو اس کے اور اس کے پیچھے کتنا بڑا فرق ہے. اس عمل کے پیچھے جو جذبہ ہے، اور اس کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے کہ تزکیہ، تربیت، یہ ہے اصل چیز. تزکیہ اور تربیت اور تقویٰ یہ مترادف الفاظ ہیں. یہ تربیت ہونا اعمال کی، یہ نہیں کہ ہر معاملے میں آپ کو حکم دیا جائے. تو کہا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا اس شخص نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کے متعلق، تقوی جو ہوتا ہے اس کا کوئی تانا بانا نہیں ہے. کوئی شملہ بنیے، لمبا جھکنا پیٹیے، ٹخنوں سے اونچا پڑا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا، کیا ان کے پاس ڈنڈا بھی ہے، ان کے پاس پگڑی بھی ہے، دیکھنے میں بڑا دکھ رہا ہے، یہ کوئی تقوی کا کوئی تانا بانا نہیں ہے. یہ اس کا کوئی ظاہری چیز نہیں ہوتی. تقوی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، وَيُشِيرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ التَّقْوَىٰ ہَا هُنَا التَّقْوَىٰ ہَا هُنَا التَّقْوَىٰ ہَا هُنَا. فرمایا کہ تقوی کا مقام انسان کا قلب ہے، تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ فزیکل طور پہ پوری باڈی کو جو ہے یعنی چلانے کے لیے وہ دل ہے. حالانکہ باڈی کو پورے فنکشن کے لیے اصل اس کا ماسٹر میں دماغ ہے، لیکن دماغ کو متحرک رکھنے کے لیے دل ہے اصل میں. اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو دماغ کام نہیں کرے گا. اگرچہ کہ پوری باڈی کو کنٹرول کرنے والا وہ ہے دماغ، مائنڈ، لیکن اس کے باوجود بھی دماغ بھی دل کا محتاج ہے. اسی لیے فرمایا کہ تقویٰ ہونا، تو دین میں بھی اصل جو چیز ہے وہ دل ہے. اسی اللہ فرماتے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیا لیکن سمجھے نہیں دل سے، انہوں نے نہیں سمجھا دل کو. لہم قلوب لا یفقہون بہا. اسی لیے قرآن مجید کے متعلق یہ بات فرماتے ہیں کہ جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ان کے متعلق وہی لفظ ہے، یہی لفظ لیا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یا قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں. دل، قلب، الا وہی القلب. اور دوسری حدیث میں بات آتی ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایسا بھی لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جائے گا. الا وہی القلب، الا وہی القلب. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور وہ انسان کا دل ہے. یہ ساری بدماشیاں، ساری مکاریاں، سمجھ میں آ رہا، سب یہی ہیں. تکبر یہی ہیں، دھوکہ یہی ہے، جھوٹ یہی ہے، فریب یہی ہے، انانیت یہی ہے، سب یہی ہیں. یہ دل اصل میں ہے. اسی لیے الا وہی القلب، جب تک تمہارا دل کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، دل تمہارا جناب علی صحیح نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک تمہارے اعمال جو ہے اللہ کے دربار میں کوئی وزن نہیں رکھتے، کوئی وزن نہیں رکھتے. اور وہ تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسی لیے اس کے دوسرے الفاظ خشیت. خشیت، خشیت کے معنی کیا ہے؟ خشیت کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز، کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کا دل نرم پڑ جانا، نرم پڑنا دل میں. اصلاح، اور وہ کیا ہے؟ لفظ استعمال یا قرآن میں بہت ساری اس قسم کی آیات آپ کو ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اللہ جو فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کو بات سمجھا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں جو رحمان کو بغیر دیکھے کہ اس سے ڈرتا ہے، نہیں تو نہیں.
کئی آیات اس میں آپ کو قرآن میں ملی کھلی طور پہ. ایک آیت آپ کے سامنے رکھا ہوں میں. تو یہ تقوی کی جو بات ہے، جب تک تقوی نہیں، آج کام بہت ہو رہا، آج یہ ثواب کا کام، وہ ثواب کا کام، یہ مسجد بنا دیے، وہ بنا دیے، یہ بنا دیے، کہ کولر رکھے جا رہے ہیں، کہیں اے سیاں لگائے جا رہے ہیں، فلاں ہو جا رہا ہے. یہ سب ہے کیا؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے. اس کو سورہ مومنون میں اللہ کھولا اس بات کو. یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب، قال لا یا ابنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ان سے وہ لوگ مراد ہیں، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں ولیکن یصومون ویصلون ویصدقون، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، خیر خیرات کرنے والے، نیکیاں کرنے، وہ لوگ مراد ہے اس آیت سے عائشہ. تو آیت کا ترجمہ اور مطلب کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی اطاعت پہ اطاعت کرتے چلے جا رہے ہیں، فرما برداری پہ فرما برداری کرتے چلے جا رہے ہیں، نیکیوں کے اوپر نیکیوں کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل کنٹینیو، اس کے باوجود بھی پریشان ہیں. وجلت قلوبہم، کہ دل مار لے رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور تب پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال میں کتنا نکھار ہے، کتنا کھوٹا ہے، سکہ کیا ہے، کل پتہ چلے گا، آج نہیں. اس پریشانی، اس کیفیت میں، اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے. وجلت قلوبہم انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ ان کو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اصلاح، فرد کی اصلاح. اسلام جو ٹارگٹ بنایا ہے وہ فرد کو بنایا، جماعت کو نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جماعت نہیں، فرد کی اصلاح ہوگی. جب فرد کی اصلاح ہوگی، اصلاح کرنے والے متقیوں کے فرد 1 سے 2 سے جانے گی، ایسے افراد کی ایک جماعت جب بن جائے گی، اس وقت جماعت کی تشکیل ہو جائے گی. یہ نہیں کہ آپ کو ایسا نہیں ہے. انفرادی اصلاح، فرد کی اصلاح. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر نفس کو، ہر آدمی کو انڈیویجل، اکیلا اپنا جائزہ لینا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں آخر؟ ایک آدمی فردن. اور آخرت میں بھی معاملہ کوئی جماعت، کوئی گروپ کا نہیں ہوگا. چلو فلاں جماعت کے گروپ جنت میں چلے جاؤ، امیر کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے سردار کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیڈر کے ساتھ جنت نہیں. اللہ فرمائے کہ جماعت اور گروپ کا تصور وہاں نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی فردن کا معاملہ ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہ سب کے سب ہمارے پاس اکیلے آئیں گے. اور وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا کام نہیں آئے گا. نفس اور نفس اکیلے فردن. یہ تصور غلط ہے. یہ بار ایک فرد کی اصلاح ضروری ہے. ایسے افراد جب بن جائیں گے، اس کے بعد جماعت تیار ہوگی. اور یہی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت میں پڑھا، جب ایسے متقین کی ایک جماعت تیار ہو جائے گی تو ان کے ایک پلیٹ فارم دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیات، اس کی تشریحات ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اب تم سب مل کر ایک جماعت بن جاؤ. پہلے اصلاح، فرد کی اصلاح، ایک کی اصلاح. آج ہو رہا کیا معلوم؟ یہ جماعتی تصورات، یہ گروپ کے تصورات، یا یہ تصور ہر جماعت یہی بول رہی 73 فرقے ہے، باقی 72 سب دوزخ میں جائیں گے اور میرا فرقہ جنت میں جائے گا. پوروں کا یہی حال ہے. آپ کس سے بھی پوچھو، آپ اگر ہم بھی یہ بات بول رہے ہیں کہ 72 فرقے پورے دوزخ میں، ہم جنت میں جائیں گے، تو ہم کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ یہ تصور ہی نہیں ہے. یہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے نہیں ہے. آپ کو جو ہائی لائٹ کرنا ہے وہ فرد کی اصلاح، نشان آپ کا فرد پہ ہونا. اصلاح ایک کو پکڑو، اصلاح کرو اس کی. بتاؤ اس سے کیا ہے. یہ گمپا گتا نہیں ہے معاملہ. آج جو کچھ بھی چل رہی سب کی لہر، یہ میرا جماعت، یہ میری، ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے وہ کام کر دیا، سمجھ میں آ رہا ہمارے وہ، یہ آج یہی چل رہا ہے اسٹیجوں سے سارا. فرد. پھر قرآن بار ضابطہ اس بات کہتا ہے آپ کے سامنے
کیا کہ ماں باپ کا ذکر کر دیا، نہیں ماں باپ بھی نہیں تمہارے، تم اکیلے، تمہاری اصلاح ہوگی پہلے. تو یہ تقوی کی جو بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ دہر میں جو بات فرمایا تھے کہ تقوی کیا ہے وہ آج سمجھ میں آتی ہے آپ کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً سُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا. سورہ دہر میں فرمایا کیا ہے یہ کون لوگ ہیں، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں. یہ لوگ لوگوں کے روزگار کا انتظام کر رہے ہیں، لوگوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، محتاجوں کا، مسکینوں کا، جو بھی معاشرے میں علی مسکین، یتیم، اسیر، قیدی، ان سب کی مدد کر رہے ہیں، جیب خالی کر رہے ہیں، تجوریاں خالی کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا، آدھا پیٹ رہ کے دوسروں کو کھلا رہے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود محتاج ہے لیکن پھر دوسروں کا خیال برابر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اب ان کا انٹینشن کیا ہے وہ اللہ بتا رہا ہے. وہی تقویٰ ہے اصل میں. اسیرا کیوں کر رہا ہے؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یہ سوب کر کے ہم کو شکریہ مت بولو، ہم شکریہ نہیں چاہتے، ہم بدلہ نہیں چاہتے. کیوں؟ ہم جو کچھ کریں اللہ کی محبت علی حبہ، بلکہ اصل جو چیز ہم کر کیوں رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے وہ بھی سنا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اس دن اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ایک خوف لگا ہوا ہے، قمطریرا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ہمارے ہیبت کے انسانوں کے چہروں سے ان کی رونق اڑ جائے گی، اداسی چھا جائے گی. اور ایسے لوگوں کو اللہ ان کا انٹینشن یہ بتایا. اب آپ دیکھیے، شاید جنگ تبوک کا واقعہ ہے. تقویٰ کیا میں آپ کے سامنے بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مقابلہ بہت ہے اور ان کی مخالفین کی جو ہے نا فوجیں بہت ہے، ساز و سامان کی کمی ہے. آپ نے اعلان فرما دیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہتھیار وغیرہ کے لیے مال جمع کرا دیں. اب اس سلسلے میں آئے لوگ، صحابہ کرام آئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی اپنے اپنے رشتہ دار صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے مال کا ڈھیر جم رہا ہے. اس دوران میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے. اور یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات بھی آپ کے بتاتے چلوں میں. جب یہ بات آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو میں ابو بکر کو جو ہے نا پیچھے کر دوں گا. بولے آج میں ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا. یہ عہد کر کے آپ آئے گھر سے مال لے کے. جیسے مال وغیرہ جمع ہو گیا، اے عمر تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا مال پورا جمع کرو، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دو، آدھا جو اللہ کے راستے میں لائے. آئے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ ہو سب لا لیو. ابو عمر بولے میں زندگی میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو بہرحال یہ بات وقت چلتی چلتے چلتے عرض کراؤں میں. تو بہرحال ڈھیر جمع ہو گیا. ایک صحابی تھے بیچارے مزدور تھے جو مزدوری کرتے تھے. اس زمانے میں دینار تھے، درہم تھے، چاندی سونے کے سکے چلتے تھے. سو لوگ عورتیں بھی اپنے زیورات وغیرہ لا کے ڈال دیے. اور ایک شخص بیچارہ مسکین محنت کرنے والا ہے، کوئی کھجور کے باغ میں کام کرتا تھا، وہ بھی اس کو بھی تڑپ، میں مسکین ہوں کیا کروں، کیا دوں. اللہ کے نبی اعلان فرمایا. اور آخر شام ہو رہی ہے، مغرب کا وقت آ گیا. وہ شخص دوڑتے ہوئے آیا. ایک یہودی کے باغیچے میں کام کرتے تھے مزدوری صحابی، اور ان کو کھجور میں جو ملے مزدوری میں، اور وہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری محنت کی کمائی ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیرے جوہرات، یہ دینار درہم، کہ سب کے اوپر ان کھجوروں کو رکھو، یہ سب سے بھاری ہے. یہ سب سے بھاری ہے. یہ کیا تھا یہاں پہ وہ ایک اخلاص تھا، ایک جذبہ تھا، ایک تقویٰ تھا وہاں پہ.
اسی لیے حدیث میں جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی کیا منظر ہوگا وہ. خواتین اپنے زیورات لا کے ڈال دیے ہیں، صحابہ کرام نے دینار لا کے ڈال دیے، درہم لا کے ڈھیر لگی ہوئی ہے، اور یہ ایک شخص مزدوری کر کے کھجوریں لے کے آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو سب سے اوپر رکھو، یہ سب کے اوپر بھاری ہے. یہ تو اللہ کے یہاں اعمال کے پیچھے جو جذبہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ ہے تقویٰ. اصل میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز کے پیچھے نماز میں تقویٰ کتنا ہے، انکساری کتنی ہے، خوف اور خشیت کتنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. روزے رکھ رہے ہیں تو اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. قربانی دے رہے ہیں، بکروں پہ بکرے کاٹ رہے ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اصل تقویٰ کیا ہے. اس کے عمل کے پیچھے اصل جو محرک ہے وہ کیا ہے، طاقت، تو تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور کیجیے. اسی لیے تقوی کا جو سبجیکٹ اللہ قرآن میں رکھا ہے یہ اہم ہے، یہ بہت. تو آدمی، اسی لیے اللہ فرمائے کہ اعمال کا بدلہ جنت نہیں ہے، اعمال کا بدلہ تقوی ہے، تقوی کا بدلہ جنت ہے. یاد رکھیے آپ. اعمال اگر بول دیے تو پھر جناب علی جو پیسے والا انہیں 10 مسجدہ بنا دے رہا، حجوں کو بھیج دے رہا، 20 قربانی کے بکرے کاٹ دے رہا، اور وہ بیچارہ غریب پریشان بیٹھا ہوا ہے. نہیں. اسی لیے کہ ابھی جو مثال دیا، کھجور لے کے آیا سب سے اوپر. اعمال سے تقویٰ پیدا ہوگا، تقوی کا بدل جنت. دیکھیے اب آج ہمارے پاس کیا، تقوی کو جناب علی بالکل ختم کر دیا گیا، رندہ مار کے نکال دیا تقوی کو. ہے ہی نہیں تقویٰ. یہ کر لو، وہ پانی پلا دو، کچھ وہ کر لو، خدمت خدمت دو، کھانا کھلا دو، کچھ کپڑے بنا دو، کچھ وہ کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں اگر تقویٰ نہیں ہے تو جیسا ہندو دھرم میں ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اونچے ہندو دھرم میں، خیرات کو دان کرنا، دان دے دینا. یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اصل محرک کیا ہے تمہارا، تقویٰ. وہ چیز پیدا ہونا ہے اصل میں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ جو اعمال ہمارے ہیں کل اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں رکھتے، یہ وزن نہیں رہیں گا ان میں. یہ اصل چیز ہے اس میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ کچھ کام کرتے ہیں، مال خرچ کر دیتے، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے بہت بڑے ثواب میں چکر میں ہیں. اور بعض لوگوں کی تو یہ حال ہے کہ جناب علی دیکھیے تقوی کے کتنا خلاف بات ہے. کوئی نیک کام کر دیا، کچھ قرآن پڑھ دیا، کچھ حج کو جا کے آئے، عمرہ کر کے آئے، کوئی مسجد بنا دیے، جانی نماز بچھا دیے، پنکھا لگا دیے، سمجھ میں آ رہا. اب اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ اب دیکھیے باپ، اب ان کے بہت ثواب کا کام کرے. اب اللہ کی عدالت انہوں نے قائم کر لیے تو کیسا؟ اب یہ کام کرا، ثواب مل گیا میرے کو. اب انہوں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں. اب وہ اللہ کی عدالت گئی، اللہ کے پاس جانا ہے، کون سا عمل قبول ہوا نہیں ہوا، اجر ملا نہیں ملا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. میں یہ کام کرا، ثواب بھی مل گیا، میں جسے چاہتے ہیں میں بھیج بھی دے رہا ہوں. بابا سمجھ میں آ رہا. اب قرآن مجید مسجد میں رکھے ہوئے ہیں ثواب کے لیے، اور نام لکھ دیے جناب علی ان کا جو قرآن دیے. اب قرآن شروع کرنے سے پہلے ان کے نام سے قرآن شروع ہونا، فلاں صاحب کا نام لکھ دیا قرآن پہ ان کے نام سے. مسجد کے اندر کولر لگا کے لا دیے، ان کے نام لکھا ہوا ہے. اب پانی پڑنے کے بسم اللہ سے پہلے ان کا نام پڑھنا، پانی پینے سے پہلے. فلاں صاحب مسجدوں میں پنکھے لگا دیے اور ہر ملٹ کے اوپر ان کا نام ہے، یہ گھوم رہی. اب کیا ہے یہ؟ غور کیجیے. ایصال ثواب کا جو تصور ہے وہ اتنا جناب عالی یعنی غیر حقیقی ہے، آج ہمارے پاس عام ہو گیا ہے. اسلام میں جو تصور ہے وہ ہے ثواب جاریہ کا ہے، اور اس کو بدل دیا، کنورٹ کر دیا ایصال ثواب میں. غیر قوموں کے ہاں جو وہ آ گیا ہمارے پاس کانسیپٹ.
اور میرا یہ موضوع نہیں ہے اطالع ثواب کا، لیکن چلتے بات عرض کروں، میرا اصل جو موضوع ہے وہ ہے تقوی. تقوی میں بات کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دیکھ رہے ہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر ایک مضبوطی آنا، تمہاری قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا، بات مضبوط ہونا، دلیل کی ہونا، یہ تقوی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اللہ سے کی عہد کو تم توڑ رہے ہیں، انسانوں کی عہد کو تم توڑ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری بندگی کو تجھ سے مدد مانگتا ہوں، بول رہے ہیں باہر نکل کے دوسروں سے ہو رہا سارا مسئلہ. ہاں، یہ ساری جو چیزیں تقوی، اصل تقوی یہی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے سورۃ طٰہٰ میں، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے اس کے زندگی کے مسائل کو آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، فرمایا يَحْتَسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام ایسے مقام سے کرے گا اس کو گمان بھی نہیں رہے گا. یہ ساری باتیں تقوی کیا تھا. آدمی نیکی کر کے بجائے اس کے اندر اور میں فلاں کام کر دوں، نہیں، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اس کو اپنے اعمال کی فکر ہونا ہے. پورے انبیاء اکرام دعائیں وہی ہیں قرآن میں. جہاد جیسا مقام پہ ہے، جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جناب علی وہاں پہ گردنیں کٹ رہی، خون بہ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی یہی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. صبر کا فیضان جاری کر دے، ثابت قدم رکھ. عبادات کرنے کے بعد وہی دعا ہے پیغمبروں کی. کعبۃ اللہ جیسے بنائی ابراہیم علیہ السلام، کیا دعا کرے؟ وہی ہے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دعا قبول، اس خدمت کو قبول کر. تو اصل جو تصور ہے وہ صحیح ہونا ہے. اعمال بہت ہے، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اعمال کے پیچھے جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ صحیح ہونا. تو پھر اسلام زندگی میں آئے گا. وہ نہیں ہے نماز پڑھ لیا اس کے بعد ختم قصہ، اس کے بعد اللہ کون کی میں کون کی. نماز میں کیا پڑھا کوئی تعلق ہی نہیں، روزے رکھ لیے ختم، اس کے بعد وہی ہے. دن بھر بھوکے رہے، اس کے افطار کر لیا، اس کے بعد روزہ کیا تھا کہ کیا کہ قصہ ختم، بس. اس کے بعد آتا احرام باندھ کے گئے، لبیک اللہم لبیک بول کے گئے، میں حاضر ہوں بول کے گئے، 7 دن جو بھی کر لیے، اس کے بعد اتار دیے، اس کے بعد وہ کعبۃ اللہ کون کی، اللہ کون کی، حج کیا تھا کہ ختم قصہ. یہ ہے کیا؟ یہ تقوی نہیں تھا. اصل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے آپ کو وہاں بھیجا گیا. کوئی معمولی مقام نہیں ہے آپ لبیک بول کے جا رہے ہیں وہاں پہ. ہاں، اللہ کے دربار میں آپ جا رہے ہیں، عہد و اقرار کر کے آ رہے ہیں. ہاں، دنیا کی ہر چیز کو ختم کر کے جا رہے ہیں آپ. کوئی چیز نہیں. 2 کپڑے پہننے کے معنی یہی ہیں، دنیا کچھ نہیں چاہیے مجھے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں. کوئی چیز نہیں، یہی ہے اصل اس کا مقصد. لیکن اس کے بعد ہو رہا ہے کیا حاجی صاحب؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہی ہے سارا معاملہ، سب کو جانتے ہیں، سمجھے آپ. اسی لیے کیا ہے اصل تقوی، پورے عبادات کا جو نچوڑ ہے وہ تقوی ہے. تقوی حاصل کرنا ہماری زندگی میں، ہمارے زندگی میں اللہ کا ڈر آنا، اللہ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اللہ کے ناراضگی کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ پیدا ہونا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہوئیں گے. نہیں تو پھر یہ فارمیلٹی ہے. نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ سب جو ہے فارمیلٹی ہے صرف. سمجھے؟ وہ اقبال کا ایک شعر، علامہ اقبال کا، انہوں نے کہا، بڑی پیاری بات ہے، دیکھیے، اس طرف توجہ دلائی. نماز و روزہ، حج و قربانی سب باقی ہے، لیکن تو باقی نہیں ہے. یہ تو جو ہے وہ تقوی کی طرف ہے. یہ نماز، حج و قربانی و زکوٰۃ سب باقی ہے، مگر تو باقی نہیں ہے. تو باقی نہیں ہے، وہ تو تقوی نہیں ہے. وہ اسپرٹ نہیں ہے اسلام کی. ہاں، وہ اصل چیز ہے. اور اس کے بعد اسی اشعار میں فرماتے ہیں کہ اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. اذان تو آج بھی تو نہیں رہی. حضرت بلال کی جو اذان تھی
اس میں جو تڑپ تھی اس کی آواز میں. آج تو خالی جناب علی خالی الفاظوں کی چکر پڑی ہوئی ہے. کیا کوسا حروف کہاں سے نکلنا, کوئی داڑھ میں سے نکلنا, کوئی حلق میں نکلنا, کوئی تمام, یہ چلا ہوا آج کل. سمجھ میں آ رہا, پورا کانسیپٹ وہی ہے. اس کو داڑھ پہ نکالو, زبان کو لگاؤ, تارق کو لکھاؤ, جیب جباؤ, دھبڑے جباؤ. سمجھ میں آ رہا. ارے اصل اذان تو رہ گئی, روح بلال ہی نہ رہی. تمہاری اذانیں رہ گئی نہیں, کہہ سکتے بلال کی اذان تھی, جو تڑپ تھی وہ کہاں ہے؟ وہ بلال جو غلام تھے مکے کی گلیوں میں, جنہیں گھسیٹا گیا, ان کا ایمان وہ کہاں ہے؟ اسی طرح اشارہ ہے. تو اصل روح ہونا, جذبے ہونا, وہ پیدا ہونا. اسلامی ہنگامے بہت ہے آج, مدرسے بہت ہے, حفاظ بہت ہے, عالمہ بہت ہے, گلی گلی کو پڑے ہوئے. ایسا نہیں ہے کچھ بھی مسئلہ, لیکن اصل جو چیز ہے وہ نہیں ہے. تقوی علم. تو اصل جو چیز ہے, اصل کے اوپر ہم کو آنے کا ہے, وہ تقوی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نشست جو رکھی گئی ہے, ہفتے میں ایک مرتبہ ہم زیادہ سے زیادہ, ہم آپ میں سب مل کے جو ہے ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے. اور اصل جو ہمارا مقصد حیات ہے, موت کے بعد کی زندگی, حاجی کو آپ سامنے رکھ لیجئے, وہ وہی زندگی اصل میں. حج کو جو جا رہا نا انہیں وہی ہے, نہیں چاہیے دنیا سب چھوڑ کے جا رہا ہوں, خالی دو کپڑے لے کے نکل جا رہا ہوں, وہی زندگی اصل ہے. مقصد ہے یا تو وہی جیسا, تو وہ سامنے رکھ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت ہونا ہے. اور وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور بہترین تزکیہ اور اس کا جو طریقہ اللہ بتائے وہ خود قرآن ہے, اور پریکٹیکل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. اور بات کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. قرآن مجید انشاءاللہ آئندہ آنے والے ہم نشست پر رکھیں گے کہ قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں, اس کی اہمیت کیا, اس کی افادیت کیا ہے. بہت اہم یہ بات ہے, یہ وہ ضروری ہے اس کو, اور اس کو بہت کھولنا پڑے گا آپ کو. ایک ایک چیز دیکھیے, جو بگاڑ جب پیدا ہوا ہے تو اس بگاڑ کا پورا جائزہ لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف جناب سرسری طور پہ کوئی اس کا اعلان کر دیں, وہ فلاں پڑھ رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ویسا کر رہے ہیں. نہیں, بگاڑ جو پیدا ہوا, بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا ہے اس کا ضروری ہے. دیکھیے بیمار جب حکیم پہ جاتا ہے تو انہیں پوری تحقیق کرتا ہے کہ بیماری آئی کہاں سے آخر, ہاں, پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوگا فلاں. جب تک ہم بیماری کا علاج نہیں سمجھیں گے, جراثیم کو نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک جناب علی صرف دوا دیں گے تو نہیں ہوگا. پہلے بیماری کا پتہ لگانا پڑے گا, اس کے اینٹی جرائم کیا ہے, کہاں سے آئی یہ وبا, کہاں سے آئی, کیوں آئی آخر, یہ اس کو پتہ لگانا پڑے گا آپ کو, اور اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا تفصیل سے. سرسری طور پہ گفتگو نہیں ہوگی یہ خالی, کیونکہ اگر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے اس سلسلے میں, تکلم الناس علی عقولہم. کیا فرمایا؟ تکلم الناس علی عقولہم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت علی کو, اے علی تم لوگوں سے جب دین کی گفتگو کرو تو ان کی عقل اور فہم کو سامنے رکھو, کتنے سمجھنے والے, کتنی سمجھ ہے ان کے اندر, وہ ذات رکھو. اور بات کرنا ہے تو دین کی تو دیکھنا پڑے گا آپ کو. دعوت کے اندر حکمت بہت ضروری ہے. حکمت کے معنی حقیقت کو چھپانا نہیں ہے, حکمت کے معنی ہے کہ صحیح بات کو صحیح انداز میں حکمت کے طور پہ آپ کو سمجھانا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے آپ کو دعوت کے اندر کہ بھائی انہیں کون سے علاقے کا, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اڈلی سانبر کھانے والا ہے یا نہیں, جو جناب علی نہاری کھانے والا ہے, وہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہاں, اردو میڈیم کا, انگلش میڈیم کا ہے, تیلگو میڈیم کا, وہ بھی دیکھنا پڑے گا. انہیں سمجھ میں آ رہا؟ پھر سب دیکھنا. اس کے بعد یہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہم نے رسولوں کو انہی میں سے اٹھایا. اس کے معنی یہ ہے جس قوم میں سے اللہ کے نبی کو رسولوں کو اٹھایا, اس قوم کے لوگوں کی ایک ایک نفوس سے واقف تھے. وہ لوگ ایک ایک آدمی سے واقف تھے کہ اس کی نفسیات کیا ہوتی ہیں. اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوں گی, دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر سب سے بڑے جو سائیکولرز ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماہر نفسیات, ماہر نفسیات. آپ دیکھیے کیسے کیسے آپ کو حدیث میں ملیں گے آپ کو اشارات, ایک ایک اشارہ. ایک شخص آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے,
رحم نہیں آ رہا بچوں پہ. آپ بولے یتیموں کو کھانا کھلا, شروع کر دے آج. دیکھیے اب یتیموں کا سرپرست بن جا. اس قسم کے باتیں ملیں گی. نفوس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے, کس انداز میں ہوتا ہے. دیکھیے آپ, ایک صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ یاد نہیں آ رہی حدیث. وہ ایک صحابی آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے کہ غصے کے متعلق عرض کیے, غصہ زیادہ. تو آپ نے کہا کہ غصہ آ گیا تو بیٹھ جاؤ, لیٹے ہوئے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ. پھر آپ نے حکیمانہ تعلیمات فرمائی, ظالم اور مظلوم کی مدد کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ ظالم اور مظلوم کی مدد کیسا کرنا؟ بھائی ظالم کی بھی مدد کرو, مظلوم کی بھی کرو. کچھ سمجھے اگر اس حدیث کے بیاگرن کو نہیں جانتے تو نہیں سمجھ میں آئے حدیث. یعنی جو ظلم کرا, اللہ کے نبی فرماتے جو ظلم کرا اس کی بھی مدد کرو, ہاں, اور جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو. صحابہ یا رسول اللہ یہ بات تو صحیح آ رہی کہ جو مظلوم ہے, مار کھا رہا, اس کی مدد کریں گے. آپ یہ بھی بول رہے ہیں جو مار رہا اس کی بھی مدد کرو, بولے تو کیا بات ہے؟ اس کے بعد حکمت کیا ہے بتا رہا ہوں میں. آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو, اس کی مدد ہے. حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. تو بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی کہ اسی لیے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے منسلک ہے. قرآن میں علم ہے اور سیرت میں عمل ہے پورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کس انداز میں جناب علی اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا, ایک ایک صحابہ اکرام کیسے کیسے تھے اس کے اندر, کس کس انداز میں جناب ان پتھروں کو ہیرے بنایا ہے. ہر ایک کے نفس الگ. آپ دیکھیں گے فطرت ایک ہوتی, فطرت ہمیشہ ایک ہوتی, نفسیات الگ الگ ہوتے, نفسیات الگ ہوتے, ہر ایک کا نفس الگ الگ, وہ سمجھنا پڑتا اس کو. اسی لیے امریکہ کے اندر, باہر یورپ میں اگر کوئی پہلی دفعہ چوری کرا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے آتے. آپ پریشان ہو رہے, چوری کرے تو یہاں پولیس والے لے آتے, لیکن وہاں پولیس چوری کرے تو پولیس پکڑ کے پہلے ڈاکٹر کے جو سائیکالوجسٹ اس کے لے آتی ہے. انہیں کرا کیوں, پہلے جائزہ تو لو اس کا آخر. تو یہ ہے اصل میں دیکھنا پڑے گا. اور اسلام میں بھی چوری کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اصلایا گیا, ہاتھ کاٹنے کا. چوری کرے تو بولے تحقیق تو کرا, کیوں چوری کرا؟ نہیں چوری کرا بولے تو فوری پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیں گے. نہیں, دیکھو تحقیق کرو چوری کیوں کرا. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ گھر کے اندر اس کا بڑا جو مفلس تھا, کھانے کو کھانا نہیں تھا, اسی لیے کرا. ہاں اس کی مجبوری ہے, اسے معاف کر دو, چھوڑ دو. نہیں تو خالی لے آ کے پکڑو کاٹو. اسی لیے حکمت کو سمجھنا پڑتا. سائیکالوجی, ماہر نفسیات قرآن کے ساتھ اسے لگی ہوئی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھیے, پھر اس کے بعد وہ زکیہم, پہلے ماہر نفسیات, پھر اس کے بعد تزکیہ تربیت. آپ سمجھیں نہیں پیشنٹ کو تو علاج کیا کریں گے آپ؟ ہاں کریں گے کیا علاج آپ؟ پہلے پیشنٹ کو سمجھنا ہے, آپ کو بیماری کو سمجھنا ہے, پھر وہ یزکیہم, پھر ان کا تزکیہ, پھر ان کا علاج. یہ ہے اصل میں بات تقوی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.